السلام علیکم دوستو، پشاور سے 17 کلومیٹر دور شمال کی طرف چغن مٹی کے مقام پر 20 میٹر لمبی اور 5 میٹر چوڑی قبر، جہاں کی خاموشی اور سکون بتاتا ہے کہ یہاں کوئی بڑی شخصیت موجود ہے۔ اس مقام پر اتنا سکون ہے کہ ایک ٹھنڈی آہ سے نکلتی ہے۔ 2015 میں قدرت والے نے توفیق دی، چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں جانا ہوا تھا۔ اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر مختلف سمتوں میں روانہ کیے۔ انہی لشکروں میں سے ایک لشکر کے جرنیل اور سپہ سالار حضرت عبداللہ بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو قلات کے مقام پر اپنے دیگر مجاہدوں اور غازیوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد حاکم خراسان حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کی تکمیل کے خاطر حضرت سنان بن سلمہ بن محبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر ہندوستان کے علاقوں کو فتح کرنے کی خاطر روانہ کیا۔ سب سے پہلے اس لشکر نے مکران میں بغاوت کو کچلا اور اسلامی جھنڈا لہرایا گیا۔ پھر یہ لشکر قلات، کوئٹہ، ڈیرہ اسماعیل خان بنو، کوہاٹ اور پشاور کو فتح کرتے ہوئے اور اسلامی جھنڈا لہراتے ہوئے یہ اسلامی لشکر داؤد زئی یعنی چغر مٹی کے مقام پر ایک بہت بڑی خونریز جنگ بدھ مت اور ہندو راجاؤں کے ساتھ ہوئی۔ یہ جنگ یکم رمضان المبارک سن 66 ہجری کو، جس میں حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ساتھی، جن میں صحابہ سمیت عورتیں، بچے اور تابعین بھی شامل تھے، جام شہادت نوش کیا۔ اس بڑی جنگ کے باوجود اسلامی پرچم یکم رمضان المبارک سن 66 ہجری کو ہی لہرا دیا گیا اور اسلامی سلطنت قائم کر دی گئی۔ اس مقام کو اصحاب بابا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسی مقام پر سارے شہداء ایک ہی قبر میں آرام فرما ہے، جن کی تعداد تقریباً 150 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جہاں سے میرا صحابی قیامت والے دن اٹھے گا، وہاں کے لوگوں کے لیے باعث شفاعت اور نور کا راستہ ہوگا، یعنی جنت کی راہ دکھائے گا۔